ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس 9 روزہ تربیتی نشست کے اختتام پہ منعقدہ اس آخری نشست پہ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اپنے کوآرڈینیٹر حضرت مفتی شہزاد امان سجاد صاحب کو، جو اس ادارے کے پرنسپل بھی ہیں اور جن کی کوششوں، کاوشوں اور شب و روز کی محنتوں سے علی پور چٹھا میں نظام المدارس کا ایک خوبصورت اور بہترین قابل تعریف کام چل رہا ہے، اور جامعہ حسینیہ اس وقت نظام المدارس کا یہاں گوجرانوالہ کی اس تحصیل میں ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور بالخصوص منہاج القرآن اور نظام المدارس کے ویژن کے مطابق یہ ٹریننگ ورکشاپ کا جو ہم نے انعقاد کیا تھا اس کو آگے بڑھانے میں اور اس کے ذریعے سٹاف اور سٹوڈنٹس کو مستفید جو کروانے میں انہوں نے کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے۔ تو آج کی اس تقریب میں جو تشریف فرما ہے ڈاکٹر مشتاق احمد رضا صاحب، آپ کے بھائی محتمم ہیں یہاں کے، الحاج امجد مجید بھٹ صاحب صدر تحریک منہاج القرآن، اور بالخصوص محترم پیر سعید احمد شاہ صاحب اور دیگر جو ان کے معاونین ہیں، اور ہمارے مرکز سے تشریف لائے علامہ عین الحق بغدادی صاحب جو ناظم امتحانات ہیں، ابھی خوبصورت آپ کو ایک ٹیکنیکل لیکچر دے رہے تھے امتحانات سے متعلق۔ تو اب میں جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی اس کے حوالے سے ہی گزارش کروں گا، تو 3 پوائنٹ کو، اتنا وقت تو نہیں ہے کہ طویل گفتگو کی جائے، اور بڑی خوبصورت اور ضرورت کے مطابق اور بہترین انداز سے علامہ بغدادی صاحب نے آپ کو آنے والے امتحان کے متعلق ہر چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تو مدارس دینیہ کے لیے رول ماڈل درسگاہ صفا ہے، جس کی بنیاد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تو وہاں صفا کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طلبہ اور طالبات دونوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا، اور پہلے معلم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ تو آپ جتنی معلمات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ جو طالبات ہیں، یہ جو طلبہ ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ گویا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جینڈرز، طلبہ اور طالبات، دونوں کی تعلیم کا سب سے پہلے خود اہتمام کیا، اور یہی منہاج القرآن کا ویژن ہے، اور یہی حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات ہیں، اور پوری دنیا پہ اس کا عملی مظاہرہ آپ کو منہاج القرآن کے سکولز، اسلامک سینٹرز اور یونیورسٹیز کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے وہاں کا جو نصاب تعلیم تھا، اس کے نتائج یا اس کی قبولیت کا اندازہ ہمیں وہاں سے پڑھنے والے طلبہ سے ہوگا۔ تو درسگاہ صفا میں پڑھنے والے صحابہ کرام صرف محراب و منبر کے وارث نہیں بنے، آج کہا جاتا ہے کہ مدارس سے نکلنے والے طلباء اور طالبات نے صرف
دین کا درس ہی دینا ہے اور باقی کام انہوں نے نہیں کرنے، تو وہاں سے نکلنے والے طلبہ اور طالبات نے دنیا کے ہر شعبے میں اتنا بے مثال کام کیا کہ آج تک کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکا، اس کا متبادل نہیں پیش کر سکا۔ تو وہاں سے نکلنے والے صحابہ کرام اپنے وقت کے بہترین معیشت دان بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، قانون دان بھی تھے، اور وہ معلم بھی تھے، اور اپنے وقت کے بہترین منتظم بھی تھے۔ ان سے اچھا کوئی منتظم نہیں تھا، مدرس کوئی نہیں تھا، معیشت دان نہیں تھا، سیاست دان نہیں تھا۔ اس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ اس کے بعد بھی اسی طرح جو مدارس دینیہ تھے وہ مختلف علوم اور فنون پڑھاتے رہے۔ یہ سارے علوم اور فنون قرآن سے نکلے ہیں۔ آج سے 250 سال قبل کی تاریخ کو جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ بڑے نامور سائنسدان، معیشت دان، تاریخ دان سارے کے سارے مدارس کی پیداوار تھے۔ اور پھر گزشتہ صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ہر ایک مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ 100 علوم اور فنون کے ماہر تھے، اور اعلیٰ حضرت درجنوں زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وی سی تھے اور ریاضی کے شعبے کے ہیڈ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ الجبرا کے کسی مسئلے میں ان کو کوئی دقت محسوس ہو رہی تھی تو وہ کلیہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، تو وہ انگلستان جا رہے تھے، تو ایئرپورٹ پہ اعلیٰ حضرت سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو پوچھا کہ ضیاء الدین آپ کہاں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انگلستان جا رہا تھا اور وہاں سے جا کے الجبرا کے اس مسئلے کا حل لے کے آنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہاں کیوں جا رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں حل کر دیتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے الجبرا کا وہ مسئلہ وہاں بیٹھے ہی اسی نشست میں حل کر دیا۔ گویا کہ برے صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے ریاضی دان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج ہم نے ان کو صرف ایک مسلک کا ایک پیشوا، ایک رہنما کے طور پہ لیا ہے، باقی ان کے تمام علوم، ان کے تمام فنون، ان کی تمام جو زبانوں پہ عبور تھا ہم نے وہ بلا دیا ہے۔ ہم ان کو صرف مجدد اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ انہوں نے عقیدے کے لیے کام کیا، عقیدے کے علاوہ باقی ہم ان کے جو تعلیمات تھی، جو خصائص تھے، جو خوبیاں تھی، جو امتیازات تھے، ہم ان کو بلا بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور 90% اہل سنت ان کے ان امتیازات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہم نے اپنے مدارس سے وہ جو ان کی امتیازات تھے ان کو نکال دیا، صرف ایک چیز باقی رکھی ہے، وہ فتویٰ بازی ہے۔ وہ اپنے کے خلاف جو ہمارا کوئی دوسرے مسلک کا ہے اس سے نفرت کرنا اور اس کو دین سے خارج کرنا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے ایسا کیا، لیکن آج یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، ہم فتوے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا تھا اس کو آگے پروان چڑھانے والے اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری۔ آپ نے 80 کی دہائی میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی جب بنیاد رکھی تو آپ نے دینیہ کے ساتھ عصریہ کو لازمی قرار دیا۔ تو آپ نے جب پہلی تقریب کی تو وہاں پہ جسٹس پیر کلم شاہ الازہری مہمان خصوصی تھے، تو آپ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کا ویژن تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن یہ معاشرہ آپ کے اس نظام تعلیم کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ لوگ تو فری تعلیم دینے کے جو عادی ہیں، یہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، نہ دین کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن پڑھانے کو یہ قبول کریں گے، لہٰذا آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا پیر صاحب آپ دعا کریں، میں اسلام کے عروج کے دور کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جب مدارس مجمع العلوم ہوا کرتے تھے، جہاں ایک ہی چٹائی پہ بیٹھ کے
وقت کے محدث، مفسر اور فقیہ پیدا ہوتے تھے، اور انہی مدارس کے اندر، انہی کلاسوں کے اندر پڑھنے والے سب سے بڑے طبیعیات کے ماہر، سیاسیات کے ماہر، معاشیات کے ماہر اور ریاضی کے ماہر پیدا ہوتے تھے۔ اور جتنے بڑے سائنسدان تھے، ریاضی دان تھے، معیشت دان تھے، وہ بھی انہی مدارس کی پیداوار ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دوبارہ احیاء کرنا چاہتا ہوں مدارس دینیہ کا، جو عروج کے دور کے مدارس ہوا کرتے تھے، جب اسلام ثریا کی بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا۔ تو اب ہم نے خود اس کو اسفل السافلین کی گہرائیوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو الحمدللہ جب آپ نے بنیاد رکھی تو اس وقت تو یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، لیکن آج وقت نے ثابت کیا کہ جو آپ کا فیصلہ تھا، جو آپ کا ویژن تھا، اس کی معاشرے کو ضرورت تھی، اور وہی حقیقی مدارس کا، دین کا، تعلیم کا، تربیت کا نظام تھا۔ اور آج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن دنیا کا ایک بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین تعلیمی نظام بن چکا ہے۔ وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں آج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضلین جامعۃ الازہر مصر میں پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ نے ابھی دیکھا ہمارے بغدادی صاحب، جامعہ مستنصریہ بغداد، جامعہ اسلامیہ بغداد، عرب لیگ یونیورسٹی، انڈونیشیا، ملیشیا، مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں ان یونیورسٹیوں میں، پھر یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھ لیں، منہاج القرآن کے فاضلین آج وہاں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پاکستان کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں اسلامک اسٹڈی کے جو ماہرین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ڈین ہیں، جو ہیڈز ہیں، وہ سارے کے سارے منہاج القرآن کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو آج اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ملی ہے۔ ہمارے علماء کہتے تھے کہ جب ہم پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیتے تھے تو 15 سال تک ہمیں ٹاپک نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر ہم تھیسس لکھ لیں تو 10 سال ہمارے وائوے کو ڈیلے کیا جاتا تھا، وائوا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، تاکہ اہل سنت کے لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہ حاصل کر لیں۔ تو ہمارے لیے اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے دروازے بند تھے۔ آج اہل سنت کے لیے منہاج یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے دروازے کھول دیے۔ آج درجنوں نہیں سینکڑوں ہمارے محققین، علماء، سکالرز منہاج یونیورسٹی سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں۔ وہاں تحقیقات کے آگے جو اپنے شعبہ جات ہیں ان میں وہ کام کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے اس قول کے مطابق کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک دین کے طالب علم کے پاس ہنر ہوگا تو اپنے ہنر کو بیچ کے اپنا پیٹ پالے گا، اگر ہنر نہیں ہوگا تو پھر وہ کس کو بیچے گا؟ اپنے علم کو بیچے گا۔ آپ نے فرمایا کہ منہاج القرآن میں پڑھنے والا طالب علم اپنے علم کو نہ بیچے، اپنے ہنر کو بیچے۔ اور یہ ہنر ہے، یہ جو جدید سائنسی علوم ہے، یہ جو فنون ہے، یہ سارے کے سارے ہنر ہیں۔ ہنر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ترکھان ہو، کوئی مستری ہو، کوئی انجینئر ہو یا کوئی ویلڈر ہو، اس کا نام ہنر نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ریاضی دان ہوں، آپ معیشت دان ہوں، آپ مورخ ہوں، آپ ایک اچھے منتظم ہوں، ایک اچھے قانون دان ہو، ایک اچھے لکھنے والے، ایک محرر ہو۔ یہ خوبیاں ہیں آپ کی، یہ آپ کی کوالٹیز ہیں، یہ آپ کے ہنر ہیں۔ ان کے ذریعے آپ اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا پیٹ پال سکتے ہیں اور آپ کی عزت بھی ہوگی۔ کئی ایسے علماء ہم نے دیکھے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو خطیب ہیں، جو امام ہیں، لیکن وہ فی سبیل اللہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ پروفیسر ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم مختلف علوم اور فنون جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ جو دین کی خدمت ہے وہ ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نظام المدارس جو بنا وہ بھی ریاست نے ہمیں دیا کہ جو شیخ الاسلام کا ویژن ہے اس کے مطابق تاکہ کام ہو، یہ مدارس کے طلبہ کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں، معاشرے میں ان کی قدر ہو، یہ سٹریم لائن میں آئیں اور لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، لوگوں کا مدارس پہ اعتماد بڑھے۔
یہ نہیں کہ سوچیں یہ بس قربانی کا بکرا ایسے مدرسے والوں کو دے دے تو یہ اس نے کیا بننا ہے. اپنے بچے کو ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے تو بھائی کمائیں گے وہ اس کے گھر کو چلائیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ 5 بھائی ہیں, ہم نے ایک بھائی کو تبلیغ پہ بھیج دیا, اس کے گھر کا خرچہ ہم چلا رہے ہیں. تو یہ ایک نظام بنا ہوا تھا اس معاشرے کے اندر. تو لوگ دین سے متنفر ہو رہے تھے, دین سے دور ہو رہے تھے. لوگ کہتے تھے پھر ہمارا بچہ جا کے بھیک مانگے گا. ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے ہی نہ. تو انہیں پتہ تھا جب بچہ مدرسے میں چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے روزگار کے دروازے بند ہیں, پھر وہ معاشی طور پہ پریشان ہوگا, اپنے بچوں کے پیٹ نہیں پال سکے گا. تو پھر ریاست نے مجبور ہو کے بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر میں نے حاج القرآن سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ نظام المدارس کا بورڈ لیں اور جدید تقاضوں سے ہم مانگ نصاب تیار کریں, کر کے بچوں کو دیں تاکہ یہ معاشرے کے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. تو آج ہمیں ہاں جی تو یہ جب بتا رہے ہیں جیسے مفتی صاحب اس کی جو بنیاد بنا وہ ایک اجلاس تھا قومی سلامتی کا وزیر اعظم ہاؤس میں. قومی سلامتی کا مشیر تھا جنرل ناصر جنجھوا. تو اس نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ جناب وزیر اعظم ہم نے پورے ملک کا ایک سروے کیا, ایک رپورٹ مرتب کی اپنے قومی سلامتی کے اداروں سے کہ ملک میں انتہا پسندی اور عدم برداشت بڑھ کیوں رہا ہے اور فرقہ واریت کیوں بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے